بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ پچھلی 5 ایپیسوڈ درود پاک کے بنیادی اصول کے بارے میں سن چکے ہیں۔ ان 5 ایپیسوڈ میں ہم نے 2 بنیادی اصول بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کی تھی۔ نمبر 1، درود پاک کس نیت سے پڑھنا چاہیے، اور نمبر 2، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، یعنی درود پاک کی نیت اور محبت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات وضاحت کی ہے۔ آج انشاءاللہ تیسرا بنیادی اصول بیان کریں گے، اور تیسرا بنیادی اصول توجہ ہے۔ تو توجہ کیا ہے، اس بارے میں اولیاء کرام کے اقوال اور ان کے پڑھنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اولیاء کرام کس نیت سے، کس محبت سے، اور پھر کس توجہ سے، کس تصور سے درود شریف پڑھتے تھے، اور پھر ان کو اس کا کیا برکات اور کیا فوائد حاصل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں یہ سنیں گے۔ توجہ سے پڑھنا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھیں تو دل اور دماغ، زبان اور نیت تینوں ایک ہی سمت میں ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی محبت، تعظیم اور حضوری کا شعور۔ عام طور پر لوگ درود شریف زبان سے پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، یہ بے توجہی ہے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، دل کا حاضر ہونا، دل میں یہ احساس ہو کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کلمات براہ راست آپ کی زبان سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، خیال کی یکسوئی، ذہن بھٹکنے کے بجائے تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی بارگاہ کا نقش دل میں رکھنا۔ نمبر 3، محبت اور ادب کا شعور، یہ سوچ کر پڑھنا کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سلام کے ہیں، اس لیے ان میں محبت، نرمی اور ادب جھلکنا چاہیے۔ نمبر 4، نیت کی صفائی، دنیاوی دکھاوے یا محض عادتاً نہ پڑھنا بلکہ اللہ کی رضا اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے پڑھنا۔ اس کیفیت کو حضور قلب یا توجہ قلب کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کیفیت سے درود شریف کا اثر اور فیض کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اہل درود توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، جگہ اور وقت کا انتخاب، بہتر ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں شور نہ ہو۔ نماز کے بعد یا رات کے وقت یہ کیفیت زیادہ جلد آتی ہے۔ نمبر 2، بیٹھنے کا انداز، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، ریڑھ کی ہڈی سیدھی، آنکھیں بند یا نیم بند، دل اور دماغ پرسکون۔ نمبر 3، نیت، دل میں نیت باندھیں، میں یہ درود شریف اللہ کی رضا، حضور علیہ السلام کی محبت اور دربار رسالت مآب میں سلام پیش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 4، تصور، دل میں تصور لائیں کہ آپ مدینہ پاک میں روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور یہ کلمات براہ راست دربار اقدس میں جا رہے ہیں۔ بعض اہل درود سبز گنبد یا روضے کی جالی کا تصور کرتے ہیں، کچھ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ محبت جگائے وہ اپنائیں۔ نمبر 5، سانس اور دل کی ہم آہنگی، سانس آہستہ اور گہرا رکھیں، ہر سانس کے ساتھ دل میں یہ جذبہ لائیں کہ میں اپنی جان کی خوشبو کو ان کلمات کے ساتھ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہا ہوں۔ نمبر 6، الفاظ کا ذوق، ہر لفظ کو آہستہ اور محبت سے ادا کریں، جلدی نہ کریں بلکہ ہر جملہ ایسے پڑھیں جیسے تحفہ پیش کر رہے ہوں۔ میرے عزیزو، نمبر 7، دل کا رابطہ، دل میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کی روح ان الفاظ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، اور آپ جواب میں رحمت اور نظر کرم لے رہے ہیں۔ نمبر 8، اختتام پر دعا، آخر میں اپنی حاجت، مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کریں اور شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ جو شخص اس طریقے سے درود پڑھے گا وہ کبھی راہ سے نہیں بھٹک سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کتاب بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور عرض کیا، یا شیخ، میں درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوں مگر اثر محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، دل کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کرو، پھر دیکھو ایک درود بھی کیسے عرش تک جاتا ہے۔ اس شخص نے توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، چند دن میں
اس نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں میں کسی دعا میں درود کے بغیر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں درود توجہ سے پڑھتا ہوں تو قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک مدینہ منورہ کے خادم کا واقعہ الدرر الحسان فی مناقب النعمان میں آیا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم نے 40 سال صرف یہ معمول رکھا کہ جعلی مبارک کے سامنے بیٹھ کر درود کو مکمل توجہ سے پڑھتا۔ وہ کہتا تھا جب دل بھٹک جائے تو درود دل تک نہیں پہنچتا، لیکن جب دل کو دربار میں حاضر کر لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 4، امام فخر الدین رازی کتاب التفسیر الکبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے جب درود شریف کو دل کے حاضر ہونے کے ساتھ پڑھا تو دیکھا کہ قرآن کے ایسے معانی کھل گئے جو پہلے کبھی نہیں سمجھے تھے۔ نمبر 5، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں درود شریف جب حضوری قلب سے پڑھا جائے تو بندہ روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہر مخلص کو نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حریۃ الاولیاء میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی دعا میں تاخیر دیکھی تو درود شریف کو دل کے حاضر ہونے کے ساتھ پڑھا اور دعا قبول ہوئی۔ شیخ شمس الدین تبریزی مقالات شمس میں آپ کا قول ہے کہ اگر ایک مرتبہ درود بھی پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھو جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، دل، زبان اور نظر سب ایک جگہ۔ ان کے ایک مرید نے یہی عمل کیا اور چند دن بعد مدینہ منورہ کی زیارت بلا طلب نصیب ہوئی۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے درود شریف کی تاثیر دل کی حضوری پر ہے، بے توجہ درود محض آواز ہے اور توجہ والا درود آسمان کی قندیل ہے۔ حضرت عبدالسلام بن مشیش شاذلی سلسلے کے ہیں، آپ کا معمول تھا کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے چند لمحے خاموش بیٹھتے، آنکھیں بند کر کے مدینہ کا تصور کرتے، پھر پڑھتے۔ آپ نے فرمایا یہ تصور درود کو نور میں بدل دیتا ہے۔ دلائل الخیرات کی شروعات میں یہ ذکر ہے۔ امام عبدالوہاب شیرانی لطائف المنن میں فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جو شخص درود شریف کو حضور قلب سے پڑھتا ہے اس کے چہرے کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اہل درود اسے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت شیخ علی الخواص امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں میں نے ہزاروں مرتبہ تجربہ کیا کہ جب بھی دل کو جمع کر کے درود پڑھا میرے معاملات آسان ہوئے، بے توجہ پڑھا ہوا تو اثر بھی نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ کے ایک ظاہر کا واقعہ کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں آتا ہے۔ ایک بزرگ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب درود شریف پڑھ رہے تھے، روض رسول کے قریب درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ایک شخص نے پوچھا آپ دن بھر یہی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہر بار یہ سوچ کر کہ میں براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام پیش کر رہا ہوں، اسی توجہ نے میری زندگی بدل دی۔